حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے تخلف کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ اس وقت آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات سے خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح روشن ہو جاتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات دیکھا جب بادل نہیں تھے۔ آپ سرخ جبہ پہنا ہوا تھا، میں بھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف۔ بلا شبہ آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تم اس پر قادر ہو کہ اس حال میں صبح اور شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوٹ نہ ہو، یعنی بغض، کینہ، تو ایسا کر لو۔ پھر فرمایا، اے بیٹے، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں عبداللہ نام کا ایک شخص، اس کو خمار کا لقب دیا گیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شراب نوشی پر کوڑے لگائے تھے۔ اس کو ایک دن پھر لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ، اس پر لعنت کر، اس کو کتنی دفعہ کوڑے لگائے گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو لعنت نہ کرو، بخدا تم کو نہیں معلوم یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا